السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج آپ کے لیے پھر سے لے کر آئے ایک بہت ہی مزیدار سی ایپیسوڈ. ناول کا نام ہے میرا سوداگر میرا دلدار. سیزن ہے 3 اس کا اور ایپیسوڈ نمبر ہے 3. بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اور لیکن پھر بھی آپ لوگ دیکھیں اتنے سارے ویوز آتے ہیں. کسی ایپیسوڈ پہ 1000 ویوز ہیں, کسی پہ 2000 ویوز ہیں, کسی پہ 500 ویوز ہیں, کسی پہ 250 ویوز ہیں, لیکن لائک کی تعداد 10-20 سے زیادہ نہیں ہوتی. لائک کا بٹن پریس کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے. جب آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں. تو جناب آج میں امید کرتی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے, ویڈیو کو لائک کریں گے, شیئر بھی کریں گے اور ویوز بھی دیں گے. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. ابھی یارم کے لب ہلکے سے ماہرہ کے لرزتے لبوں کو ٹچ ہی ہوئے تھے کہ اچانک لائٹ آ گئی اور یارم فوراً سے پہلے ہوش میں آتے ہوئے جھٹکے سے اسے دور ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا. یہ کیسا کمزور لمحہ تھا. یہ وہ کیا کرنے چلا تھا ماہرہ کے ساتھ. وہ تو میرا سے پیار کرتا تھا. پھر ماہرہ کی طرف اس کا جھکاؤ کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے نہ اپنے جذبات کنٹرول کر پایا؟ اتنی قربت کا نشہ تو میرا کے پاس سر چڑھ کر نہیں بولتا تھا جتنا ماہرہ کی بیگانگی سے اسے ہو گیا تھا. دوسری طرف ماہرہ ابھی بھی ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ کھڑی کپ کپا رہی تھی. اسے یارم سے ایسی امید نہیں تھی. اس سے پہلے کہ یارم اسے کچھ کہتا وہ کپڑے پکڑتے آنن فانن واش روم میں بند ہو گئی تھی اور بلک بلک کر رو دی تھی. ماہرہ میری بات سنو ماہرہ, میں ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا مگر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. جہاں سے تمہاری اتنی نزدیکی پر میں پاگل ہو گیا تھا اور یہ سب کر بیٹھا. آئی سویئر میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. پلیز باہر آؤ. وہ واش روم کا دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹاتا اسے اپنے عمل کی صفائی دینے لگا جس پر ماہرہ کو اور رنج ہوا. کتنا بدل گیا تھا وہ. اپنے اوپر ضبط کے پہرے بٹھاتے وہ بمشکل اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے کپڑے پہنتی لرزتے قدموں سے باہر آئی تھی جس پر یارم فوراً اس کے قریب آیا تھا. آئی ایم سوری. وہ بہت مشکل سے اٹکتے ہوئے اسے سوری کرتے بولا. معافی مانگنا تو جیسے باپ اور بیٹے دونوں کے لیے پہاڑ سر کر لینے کے مترادف تھا. اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی. جسم سے جان تو جیسے ختم ہی ہو گئی تھی. اس کے یوں نظر انداز کرنے پر یارم کو جی بھر کر تاؤ آیا تھا مگر وہ پھر سے ماہرہ کو خود سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا نا ماہرہ, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اس کے سامنے اس کے قدموں میں بیٹھتا اسے قائل کرنے والے انداز میں بولا. کیا گارنٹی ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے؟ کیا اگر میں پھر جہان یا کسی اور کے ساتھ باہر جاؤں گی تو آپ چپ رہیں گے کیا؟ اپنے آپ پر کنٹرول کر پائیں گے؟ آپ بولے نا, کر پائیں گے؟ تو سن لے, کبھی بھی نہیں کر پائیں گے آپ. ماہرہ کی بات پر یارم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا تھا. چہرے سے دھواں اٹھ رہا تھا. یہ خیالی سہانے روح تھا کہ اس کی ماہرہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائے گی. کبھی نہیں. وہ دانت پیستے بولا. کہا تھا نا آپ کر ہی نہیں سکتے. جس طرح آپ صرف مجھ تک محدود نہیں رہ سکتے تو میں آپ تک محدود کیوں رہوں؟ آپ کی باندھی نہیں ہوں میں, جیتی جاگتی انسان ہوں. جیسے آپ میرا کے بغیر نہیں رہ سکتے, مجھے بھی کوئی ایسا چاہیے جس کے ساتھ میں اپنا اسپیشل وقت گزاروں. سمجھے آپ؟ وہ تو اپنی بزدلی کیفیت بیان کرتی چٹک ہی اٹھی تھی. کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا. وہ اسے جھٹکے سے اٹھاتے اپنے قریب کرتے بولا. صحیح سنا آپ نے. جیسے آپ میرا کے بغیر نہیں رہ سکتے اور میرا آپ کے بغیر, تو مجھے بھی کوئی ایسا چاہیے جو صرف مجھے چاہے. آپ تو صرف اچھے دوست ہیں میرے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ بھی ایک ایک لفظ چبا کر کہتی اس کے دل پر وار کر گئے تھے. کیا بکواس کر رہی ہو؟
کیا میں کافی نہیں تمہارے لیے؟ کیوں چاہیے تمہیں کوئی اور؟ بولو۔ اور ویسے بھی ابھی تمہاری عمر شادی کی نہیں، سو ان خرافات سے دور رہو۔ وہ بے انتہا سرد لہجے میں اس کی بازوؤں میں انگلیاں پیوست کرتے بولا تو وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ کیوں رہوں میں دور؟ آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں نا، تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ میں کوئی آپ کی رعایا نہیں جسے ہر آپ بیجا کسی حق کے حکم چلائیں۔ Got it? So stay away from me۔ وہ اسے دھکا دیتی چیخ کر بولی تو وہ اس کا بدلا ہوا باغی انداز بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں تم کس کی زبان بول رہی ہو، بہتر ہے سنبھل جاؤ۔ اس کو تو میں اچھا سبق سکھاؤں گا، مگر چھوڑوں گا تمہیں بھی نہیں۔ وہ دیوار پر زور سے ہاتھ مارتا بولا کہ وہ ڈر کے مارے دیوار میں دبک گئی تھی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے غصہ پیتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اور یہاں رہتا تو یقیناً اپنا سارا غصہ ماہرہ پر نکال دیتا، جو وہ نازک جان برداشت نہ کر پاتی۔ اس کے جانے کے بعد وہ گھٹنوں میں سردیے بری طرح رو دی تھی۔ اس کا دل دکھا کر وہ جوگن بھلا کہاں خوش رہ سکتی تھی؟ کیوں آپ سمجھ نہیں رہے یارم؟ ہمارے رشتے کو آخر کیوں آپ میرا کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مگر اب یہ تو طے ہے، جب تک آپ میرا کو نہیں چھوڑ دیتے میں آپ کو خود پر کوئی حکم چلانے نہیں دوں گی۔ وہ زبردستی اپنے آنکھیں پوچھتے بولی۔ آج وہ عفاف سے ملنے ان لوگوں کے گھر آئی ہوئی تھی، جہاں جہان بھی اسے آتے دیکھ بہت خوش ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے اچھا سا ڈنر تیار کر لیا تھا۔ جب یارم میرا کو لیے گھر میں داخل ہوا، اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ آتے دیکھ عفاف کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ سردار نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا کہ اس کا بیٹا اب اتنا جوان ہو گیا تھا۔ جہاں میرا کے ساتھ یارم کو آتے دیکھ جہان اسے کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، وہیں ماہرہ نے نم آنکھیں چھپاتے پہلو بدلا تھا، جو عفاف کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ تو کیا ماہرہ چاہتی تھی یارم کو؟ وہ جان کیوں نہ پائی؟ موم، اس سے ملیے، یہ ہے میرا، مائی ون اینڈ اونلی لو۔ یارم اسے عفاف سے ملواتے ہوئے بولا تو ماہرہ دور کھسکی، جبکہ عفاف نے میرا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو کہیں سے بھی ایک تہذیب یافتہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ ڈارک بولڈ میک اپ، تنگ چست کپڑے اور چہرے پر عیاری لیے عفاف کا دل کھٹا کر گئی۔ وہ کہیں سے بھی ماہرہ سے اچھی نہیں تھی۔ عفاف زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لائے اس سے ملی۔ اسے اس کی آمد یوں اپنی فیملی ٹائم میں پسند نہیں آئی تھی۔ یہ سردار اور جہان بھی اچھی طرح جان چکے تھے، اور پھر پورے وقت میں یارم میرا کی تعریفیں کرتا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے موم، میرا تو اتنی اچھی ہے کہ… ایکسکیوز می ایوری ون، چلے ماہرہ، مجھے تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے۔ یارم کی بات کو بیچ میں کاٹ کر عفاف کھانا چھوڑتی ماہرہ کو مخاطب کرتی بولی تو ٹیبل پر سناٹا چھا گیا۔ اچانک عفاف کو کیا ہو گیا تھا؟ اوکے آنی۔ ماہرہ بھی اس کی بات سنتے فوراً اٹھی تھی اور اس کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ جبکہ میرا کا منہ توہین کے احساس سے سرخ پڑ چکا تھا۔ صاف ظاہر تھا عفاف کے اس عمل سے کہ وہ ماہرہ کو زیادہ ترجیح دیتی تھی میرا پر، اور یہ ایک اور وجہ بنی تھی ماہرہ سے نفرت کرنے کی۔ چل میرا، میری افی ایسی ہی ہیں۔ جہان ایک آنکھ ونک کرتا بولا تو وہ کڑ کر رہ گیا، جبکہ یارم اسے گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ عفاف اور ماہرہ ساتھ ساتھ واک کر رہی تھی جب عفاف اچانک خاموشی توڑتی بولی،
پیار کرتی ہو میرے بیٹے سے؟ بڑا سیدھا انداز تھا اس کا کہ ماہرہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آفاف کی گہری اندر تک اترتی نظروں نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں آنی، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس نے فوراً سے پہلے نظریں چراتے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، جس پر آفاف ہا ہا کر کے رہ گئی۔ اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ وقت بہت بیت چکا ہے، اتنا کہ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ کب میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ زندگیوں کے فیصلے کرنے لگے اور مجھے آگاہ تک نہیں کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں آنی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کو میری زندگی پر پورا اختیار ہے۔ وہ فوراً ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولی تو آفاف اس کی حالت پر مسکرا دی۔ کیا مجھے بچی سمجھتی ہو یا انجان کہ اپنے بچوں کی آنکھیں پڑھ کر دل کا حال نہ جان پاؤں؟ سب جان گئی ہوں کہ کیسے دونوں پاگل ہو گئے ہیں، ایک ہے کہ محبت سے آنکھیں چھڑائے پھر رہا ہے اور دوسری ہے کہ اپنی ہی محبت سے دستبردار ہوتے اپنی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈال رہی ہے۔ آفاف نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے کہا تو ایک بے بسی کا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر زمین پر گرتا بے مول ہوا تھا۔ میں ابھی بتاتی ہوں اسے، اس کی تو۔ آفاف غصے سے یارم کا دماغ ٹھکانے لگانے لگی تو ماہرہ نے فوراً اس کا بازو پکڑتے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آنی، خدا کے لیے اسے کچھ مت کہیے گا، یہ میری یک طرفہ محبت ہے، میں اسے کسی کے گلے کا پھندا نہیں بنانا چاہتی۔ وہ لب کاٹتی اس کے پیروں میں زنجیر ڈالتی بولی، کیوں نہ دماغ سیدھا کروں اس کا؟ خود تو اس کا تمہارے بغیر وقت نہیں گزرتا، تمہیں دیکھے بغیر سانس اسے نہیں آتی، پر پھر بھی کمعقل اپنے احساسات کو انجان دوسری عورت لے آیا ہے۔ وہ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی بولی۔ دوسری طرف جہان بھی کھانا مکمل کرتے اٹھا۔ ویسے یارم یہ یہیں رک رہی ہے آج؟ کیونکہ اگر یہ زیادہ دیر یہاں رکی تو مجھے ڈر ہے کہ آج تمہیں بھی اپنے پاپا کی طرح باہر نہ سونا پڑے۔ وہ آنکھ ونگ کرتے بولا تو باپ بیٹا دونوں اکٹھے جلے تھے۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں جو یوں ویلے بیٹھے بے پر کی چھوڑتے رہتے ہو؟ سردار ایک دم جل کر بولا۔ ہاں میرے پاس اس سے بھی امپورٹنٹ کام ہے، اور وہ ہے افی اور ماہرہ کو کمپنی دینا، جس کے لیے آپ دونوں کے پاس ہی ٹائم نہیں۔ وہ دانت نکوستے انہیں جلا کر خاک کرتا جا چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے پیچو تاپ کھاتے رہ گئے۔ جہان جیسے ہی باہر ان دونوں کے قریب آیا تو اس کے کانوں میں ماہرہ کی آواز پڑی، آنی آپ کو میری قسم اسے کچھ نہیں کہنا، میری محبت میں طاقت ہوئی تو خود مجھ تک لوٹ آئے گی۔ آفاف کے بڑھتے قدم اس کی بات پر ساکت ہوئے تھے، جو اپنی زندگی کو خود جہنم میں جھونک کر جلنا چاہتی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ جہان نے سب سنتے لب بھینچ لیے تھے۔ افی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جب تک یارم اس سے دور نہیں جائے گا وہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی زندگی کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ آفاف کو سنجیدگی سے کہتے اس کے قریب رکا تو آفاف کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی اور اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ جاؤ تم ماہرہ کو چھوڑ کر آؤ۔ اس کی بات پر جہان نے اسے اچھمبے سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ یہ کام تو ہر بار یارم کرتا ہے، جس پر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ تمہاری ہی بات پر عمل کر رہی ہوں، اب وقت آ گیا ہے اپنے بیٹے کو یہ احساس دلانے کا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا۔ وہ ماہرہ کے سر پر پیار دیتی جہان کو کہتے ان پر الوداعی نظر ڈالتے اندر جا چکی تھی۔ پیچھے جہان بادل نخواستہ اسے لیے گھر چھوڑنے گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب یارم اتنی آسانی سے آفاف کے ہاتھوں بچ نہیں پائے گا۔ موم آپ آ گئی، مجھے آپ اور ڈیڈ دونوں سے ضروری بات کرنی تھی۔ ابھی وہ لوگ لاؤنج میں آئے ہی تھے جب آفاف اندر آئی اور اسے یارم نے روکا۔ اسے یہ جاننے میں بالکل مشکل نہ ہوئی کہ اب یارم کیا کہنے والا ہے۔ کہو ہم سن رہے ہیں، اس نے سینے پر بازو باندھتے سردار کے قریب جاتے کہا، جو یارم کو ہی دیکھ رہا تھا۔
ماہرہ کہاں ہے؟ یارم ایک دم ماہرہ کو وہاں موجود نہ پا کر بولا۔ میرے خیال میں جو بات تم کرنے والے ہو اس کے لیے تمہیں ماہرہ نہیں بلکہ اپنے بغل میں کھڑی میرا کی ضرورت ہے، اس لیے جلدی کہو۔ عفاف نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو یارم نے ایک دم تھوک نکلا، جبکہ سردار ایک دم عفاف کے اس انداز پر ٹھٹکا۔ یہ عفاف کا نارمل انداز نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اور میرا اسی ماہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یارم نے ایک دم گہرا سانس بھرتے دل کی بات کہہ دی، جبکہ عفاف نے ایسا تاثر دیا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو، لیکن سردار ضرور خوش ہوا تھا۔ ویل ڈن میرے بیٹے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنی لائف کو سیریس لینے لگے ہو۔ میری یہی تمنا تھی کہ تم بھی اسی سے شادی کرو جس سے تمہارا دل جڑا ہو، جیسے میں نے تمہارے ماں سے کی۔ وہ یارم کو گلے سے لگاتے تھپ تھپا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ کچھ نہیں کہیں گی موم؟ یارم اس کو دیکھتے بولا، مگر زیادہ دیر اس کی نظروں میں نظریں نہ ملا پایا۔ جب اولاد بڑی ہو جائے تو وہ سمجھتی ہے اس کا ہر فیصلہ ٹھیک ہے، اس سے انجان کہ وہ اپنے آپ کو کس کھائی میں دھکیل رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے لگتی ہے۔ پہلی اور آخری دفعہ پوچھوں گی، کیا تم واقعی میرا سے پیار کرتے ہو اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کی بات پر پہلے تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک دم حامی بھری۔ جی موم، میں میرا سے ہی پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اسی سے شادی کروں گا۔ وہ پختگی سے بولا، تو پھر ماہرہ کے ساتھ سائے کی طرح کیوں پھرتے ہو؟ اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا اس کو بھی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ عفاف کی بات پر وہ دنگ رہ گیا۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماہرہ صرف میری دوست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ یہ کہتے ہوئے یارم کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بے ساختہ اس رات کا منظر اس کی آنکھوں میں، اس کے ذہن میں تازہ ہوتا چلا گیا جب وہ اس نازک حالت میں ماہرہ کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور اگر لائٹ نہ آتی تو یقیناً اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیتا۔ اس نے بمشکل ہی صحیح مگر اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور عفاف کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر ایسی بات ہے، چلو مجھے تمہاری بات پر یقین تو نہیں لیکن مان لیا، اس ہفتے کے آخر پر تمہاری مہندی ہے اور پھر بارات۔ عفاف کے ایک دم سے کیے جانے کے فیصلے عفاف کے ایک دم لیے جانے والے فیصلے پر وہاں کھڑے سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کے سپورٹ کی اور آپ کے ساتھ کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ رائٹر کی اپریسیشن۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کیجیے اور ریویو ضرور دیا کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو کو آپ نہ صرف لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ریویو بھی دیں گے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔